بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سزا اس لیے سنائی گئی ہے کہ تاکہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے، تو کیا اس میں کسی قسم کی صداقت ہے؟ یہ جو مرضی کہہ دیں، ہمارے بڑے باشعور لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، تماشا بنانا ہے، کنوکشن دینی ہے تاکہ الیکشن میں نہ کھڑے ہو سکیں، کوئی بات نہیں، لیکن اپنا ووٹ 8 فروری کو، چاہے یہ ہم سنتے ہیں کہ جی کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیں گے، کچھ بھی کر لیں، ووٹر کا حق یہ نہیں لے سکتے کہ ان کا آئینی حق ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر 2 نئے وکلا نے 18 گواہ پھڑکا دیے اور وہ 18 گواہ ہو گئے، اور ان 18 گواہ میں ہمیں ان پروسیڈنگ سے باہر رکھا گیا، اور رات تقریباً 12 بجے یہیں سے سارے کا سارا آپ کے میڈیا کے لیے یا پاکستان میں سننے والے لوگوں کے لیے ٹرائل تو یہیں ختم ہو جاتا ہے اگر ہم وقت بتاتے چلیں کہ کس وقت کیا ہوا۔ صبح 9 بجے سے کارروائی شروع ہو کے 8:30 ہم باہر آتے ہیں، اور رات 12 بجے تک 342 یعنی 18 کے 18 گواہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں وکلا کو باہر نکال کے آپ ٹرائل کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کو کنکلوڈ کرنا کہتے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں اس سے بدتر کسی ٹرائل کی آپ کو نظیر نہیں ملے گی۔ جو ایونٹس ہوئے، جس طرح وکلا کے ساتھ کل سلوک ہوا، جس طرح آئین کے ساتھ کل سلوک ہوا، جیسے فیئر ٹرائل، CRPC کے جو تقاضے ہیں، یہ سب کے سب، اور سب سے امپورٹنٹ بات، وکلا کے کردار کو، ان کے رول کو، ان کے فنکشن کو پراپرلی کل دفن کر دیا گیا، اور وہ ایسے دفن ہوا کہ سب سے پہلے تو صبح ہمیں اندر جانے کی اجازت ہی نہیں۔ کل موسٹ کروشل امپورٹنٹ وٹنسز اعظم خان صاحب جب تک اندر جرا نہیں ہو گئی، عمران خان صاحب کی اپوائنٹڈ ٹیم کو اندر جانے ہی نہیں دیا۔ تو جب اندر پہنچے بائی دیٹ ٹائم اعظم خان صاحب کا جلدی سے، بڑی عجلت سے، ان کا 10 منٹ میں ان کا بیان ہوتا ہے اور ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عدالت 3.5 گھنٹے دلائل سنتی ہے، جو ہم نے ان کے اوپر عدم اعتماد فائل کیا کہ آپ اس مقدمے کو نہیں سن سکتے، آپ نے اس میں گرفتاری بھی غلط کی، سیکرٹ رکھی، آپ نے ریمانڈ بھی غلط دیا، وائلیٹ کیا، آپ نے ضمانت خارج کرتے ہوئے بھی لکھ دیا کہ یہ گلٹی ہیں۔ ضمانت دیتے ہوئے ایسا جملہ نہیں لکھنا چاہیے ججز کو کہ کوئی گلٹی ہیں۔ اور ہم نے ہر موقع پر آپ کے ساتھ تعاون کیا، ہم نے ہر موقع پہ کورٹ کے ساتھ کو اسسٹنس دی۔ آپ کا ٹرائل ایک دفعہ کل عدم ہوا، ہم نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں۔ آپ کا ٹرائل دوسری دفعہ کل عدم ہوا، ہم نے پھر بھی عدالت کا ساتھ دیا، مگر عدالت کو احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ تیسری دفعہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جج صاحب کو تیسرا موقع دے۔ انہوں نے کہا آپ تاخیر کر رہے ہیں۔ تاخیر کس بات کی ہے؟ جنوری 2024 میں تو تیسرا ٹرائل شروع ہوا، اسی مہینے، تو اسی مہینے شروع ہو کے 18 گواہ گزشتہ 48 گھنٹے میں عدالت نے ریکارڈ کر لیے۔ عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم کی اسسٹنس لے کر نہیں، اپنے من پسند نا تجربے کار 2 لڑکے، 2 ایڈوکیٹس، ینگ نوجوان، ان کا بھی کیریئر جو ہے خراب کیا کہ ان کو استعمال کر کے اور ان سے جرا کروائی گئی ایک ایسے کیس میں جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 مہینہ سنا کہ بڑے ٹیکنیکل اور انٹریکیٹ چارجز ہیں، اس کو ذرا تحمل اور سکون سے اس کو آرگیو کریں۔ 24 گھنٹے کے اندر 2 نئے وکلا نے 18 گواہ پھڑکا دیے، اور وہ 18 گواہ ہو گئے، اور ان 18 گواہ میں ہمیں ان پروسیڈنگ سے باہر رکھا گیا، اور رات تقریباً 12 بجے یہیں سے سارے کا سارا آپ کے میڈیا کے لیے یا پاکستان میں سننے والے لوگوں کے لیے ٹرائل تو یہیں ختم ہو جاتا ہے اگر ہم وقت بتاتے چلیں کہ کس وقت کیا ہوا۔ صبح 9 بجے سے کارروائی شروع ہو کے 8:30 ہم باہر آتے ہیں، اور رات 12 بجے تک 342 یعنی 18 کے 18 گواہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں وکلا کو باہر نکال کے آپ ٹرائل کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کو کنکلوڈ کرنا کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 342 کے سوال دیتے ہیں۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ کہ اڈیالہ جیل میں ان کے وکلا کی انٹری پر پابندی ہے، وکلا اندر انٹر نہیں ہو سکتے، اور اندر جج صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں، اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پر، آپ خود سمجھدار۔ منوع صاحب یہ بتائیے گا، گوشہ خانہ کی سزا ہوتی ہے تو وکلا جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے، لیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کروا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جائے کہ سائفر کیس میں بلاتے رہے، پیش نہیں ہوتے رہے، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے تھے، تو کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، آپ بالکل یہ بات نہیں کہہ سکتے، آپ نے مد نظر رکھنی ہے اس بات کو کہ یہ جج صاحب کے ساتھ ہم نے 2 دفعہ ٹرائل میں چلے، 2 دفعہ ہم نے ان کے بلائے ہوئے تمام گواہوں پہ شہادتیں کی،
क्रॉस एग्जामिन किया, दोनों दफ़ा जाम खड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन जज साहब को कहा कि आप गलत प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, आपका एविडेंस नलिटी है, आपने मीडिया फेयर ट्रायल नहीं किया, आपने ओपन ट्रायल नहीं किया, आपने नोटिफिकेशंस फॉलो नहीं किए, तो जल्दी किस बात की है। यहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मियां गोल हसन ने कहा दिस जज सीम्स टू बी इन हेस्ट, व्हाट इज द हरी। तो हरी आपके ही सवाल हैं, आपने हामिद खान साहब से पूछे कि इसका डायरेक्ट नेक्सस और कनेक्शन इलेक्शंस और 8 फरवरी से कुछ क्रिमिनल ट्रायल्स कभी टारगेट्स पर नहीं अचीव होते, फेयरनेस पर होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक मैकेनिज्म होता है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है आपके लिए कि जज साहब ने 18 गवाह रात 12 बजे तक रिकॉर्ड किए? क्या आपने 12 बजे तक किसी अदालत को काम करते देखा है? क्या 12 बजे तक गवाह अंदर बाहर होते देखे? तो सारा काम जो रात के अंधेरे में हुआ है, लीव इट टू योर इमेजिनेशन एंड पब्लिक्स जजमेंट। ये कैसा ट्रायल हुआ है और कितना अनफॉर्चुनेट है कि ये इस्लामाबाद में हुआ। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में है, ये इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट इज़ जस्ट अक्रॉस द कॉर्नर, और हम कल से रिपीटेडली थ्रू मीडिया हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या इलीगैलिटीज़ कमिट हो रही हैं। एक बात कल भी कही, आज दोबारा कहेंगे, तो लोगों को उनकी ज़िंदगियों में इंसाफ दे दें तो बेहतर है। थैंक यू सर। आप इस साल के जवाब दीजिएगा कि कल आप अपने इस्लाहात करने पड़ेंगे और तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा मैम, गुज़श्ता रोज़ आप वहाँ पर मौजूद थे, इमरान खान साहब भी वहीं पर मौजूद थे, तो अब जब उनको 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, तो इस हवाले से खान साहब का क्या रिएक्शन हो सकता है और अब आगे क्या मामला होने जा रहे हैं? एक मिनट मैम रुक जाए। मुझे क्या पता, हम तो रोज़ जेल के अंदर बैठ के या केसेस देखते हैं या फिर कोर्टों में फिरते हैं। हम तो वही कर सकते हैं जो कानून के मुताबिक हमें करना है, हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैम लास्टली ये बताइएगा कि आपने गुज़श्ता रोज़ कहा कि हम होने नहीं देंगे इमरान खान को सज़ा, तो क्या करेंगे आप? ये नाजायज़, जब नाजायज़ तरीके से उनके केसेस चलाए जा रहे हैं, उनके साथ कोई पाकिस्तान में नहीं मानता कि उनके साथ कोई नहीं पाकिस्तान में मानता, ये सबको पता है। तो कौन लड़ेगा इसके लिए? हम खड़े होकर करेंगे ना, हम उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या लीगल तरीके से हर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं गए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यही कर सकते हैं। अब खान साहब ने सुना है कि बहुत वाज़ेह मुल्क की तकदीर बदलनी है और आपने ये निज़ाम को बदलना है, तो जाके 8 तारीख को अपना वोट डालें। किसको वोट डालना है? सबको पता है किसको डालना है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि फैसला सज़ा इसलिए सुनाई गई है कि ताकि लोगों को इश्तिहार दिलाया जाए, तो क्या इसमें किसी किस्म की सदाकत है? ये जो मर्जी कह दें, हमारे बड़े बाशऊर लोग हैं, उनको पता है कि ये क्यों कर रहे हैं। तमाशा बनाना है, कन्विक्शन देनी है ताकि इलेक्शन में ना खड़े हो सके, कोई बात नहीं, लेकिन अपना वोट 8 फरवरी को, चाहे ये हम सुनते हैं कि जी कैंडिडेट्स को उठा लेंगे, कुछ भी कर लें, वोटर का हक ये नहीं ले सकते कि उनका आईनी हक है, और जो उनका वोट का हक छीनेगा मुजरिम वो है। तो क्या इमरान